السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاملات بڑی تیزی کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو ایڈونچر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے، 2/3 میجورٹی رکھنے والی حکومت کو فارغ کر دیا جائے، اس کے بعد اب معاملات کہاں سدھریں گے اور یہ جنگ کس نہج پر جائے گی، اس کا اندازہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ رات کو جو گنڈا پور کی جانب سے تقریر کی گئی ہے، وہ تقریر تو پچھلی جو سنجگانی کے اندر جلسے سے تقریر تھی اس سے بھی زیادہ سخت تھی، اور گنڈا پور نے جو پالیسی اپنائی، جو اعلان کیا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ گنڈا پور نے افغان پالیسی پر بھی بات کی کہ دیکھیں، مجھے آپ کی پالیسی منظور نہیں ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا خون بہہ رہا ہے، میں خود جا کے افغانستان کے ساتھ بات کروں گا، اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، بس بہت ہو گیا، انف از انف، میں کسی کا مزارع نہیں ہوں، میں کسی کا ملازم نہیں ہوں، میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں جواب دہ ہوں، مجھے جس ذات نے اس عہدے پر بٹھایا ہے میں اس کو جواب دہ ہوں، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا اور یہ منصب ملا، میں اس کو جواب دہ ہوں، میں اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اچھا لگتا ہے تو ویری گڈ، اچھا نہیں لگتا تو ویری ویری گڈ، یعنی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ پھر پچھلے 2 دنوں سے جو کے پی کے اسمبلی کے اندر تقاریر ہو رہی ہیں، وہ تو طاقتور حلقوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں کہ وہ تو ٹی وی چینلوں پر چلائی نہیں جا سکتی، کوئی صحافی اس پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اتنی سخت گفتگو ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ گفتگو چلائی نہ جا سکے، یعنی جو یوٹیوب چینل پہ لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے اس کو بھی رکوانے کی کل بار بار کوشش ہوئی، کیونکہ باتیں ہی ایسی ہو رہی ہیں، ہر ایک ایم پی اے ایک سے بڑھ کر ایک انکشاف کر رہا ہے، اور جو لکی مروت کے اندر معاملات بنے ہیں، پولیس دھرنا دیے بیٹھی ہے، اور آج خبر آئی ہے کہ پولیس کے ایک افسر کے حجرے کو اڑا دیا گیا ہے، جو کمیٹی احتجاج کر رہی ہے اس کا ایک ممبر تھا وہ۔ لہٰذا کے پی کے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ سب کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ایم پی اے ہیں کے پی کے اسمبلی کے امجد علی خان، انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی نے ہم پر ٹارچر کیا ہے، ہم پر چھاپے پڑوائے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھایا، ہمارے خواتین کی تذلیل کی ہے، میں تمام وزراء کو کہتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ گزری ہے آپ ان کا نام لیں۔ لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھلم کھلا جنگ، معاملات وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کوئی ایسا ایم پی اے نہیں ہے جس نے تقریر نہ کی ہو اور اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ایجنسیوں کا نام نہ لیا ہو۔ پھر کل لاہور کی انسداد دہشت گردی کے جج ارشد جاوید کی گاڑی کو جو ویگو ڈالے نے ٹکر ماری، دن کو یہ واقعہ ہوا، رات کو سعد اللہ بلوچ، ان کی بیٹی، ان کی بیوی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ سعد اللہ بلوچ نے اپنے آپ کو ایجنسیوں کے یا اداروں کے حوالے کر دیا ہے اور ان کی فیملی کو چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ دھمکیاں یہی دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ہماری حراست میں نہیں آتے، ہماری بات نہیں مانتے، یا آپ اگر بھاگتے ہیں تو ہم آپ کے بیوی بچوں کو اٹھا لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب معاملات اس نہج پر چلے گئے ہیں۔ شوکت بسرا کی جانب سے ایک پیغام آیا، شوکت بسرا کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دے، ہم ملک چھوڑ کر واپس انڈیا چلے جاتے ہیں، لیکن میری اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدا را ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ، ہم انڈیا سے آئے تھے نا ہجرت کر کے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں آپ کا ملک، اگر اس ملک کے اندر ہماری عزتیں، ہماری بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ دوسری طرف صنم جاوید کے گھر کو پولیس نے، سی آئی اے نے گھیرا ہوا ہے، ان کے والد نے کہا کہ پوری رات سے ہمارا گھیراؤ کیا گیا ہے۔ صنم جاوید کی جانب سے بیان آیا کہ بس بہت ہو گیا، ہم نے بہت برداشت کر لیا، میرے بچے سکول نہیں جا سکے، میں جا رہی ہوں واپس اپنے گھر لاہور، دیکھا جائے گا پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم برداشت کر لیں گے۔ تو معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اور کے پی کے اندر کیونکہ اتنی زیادہ گنڈا پور بھی سخت تقریریں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ 90% تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں گورنر راج لگانے کی۔ دوسری طرف انصار عباسی نے آج ایک خبر دی ہے کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا 100% ارادہ رکھتی ہے، تیاریاں
اس سلسلے میں مکمل ہو چکی ہیں اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں، سینٹ کے 3 نمبرز کم ہیں، وہ بھی جیسے ہی پورے ہو جائیں گے اسی وقت آئینی ترمیم آ جائے گی اور ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج پہلے 62 سال تھی، جب کوئی جج 62 سال کا ہو جاتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اب اس کو 65 سال کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے جج 65 سال کی عمر میں پہلے ریٹائر ہوتے تھے، اس سے پہلے اگر وہ استعفیٰ دے کے چلا جائے تو یہ الگ بات ہے، ادروائز 65 سال عمر ہے، لہٰذا اس کی عمر 68 سال کر دی جائے گی۔ تو حکومت 100% یہ ارادہ رکھتی ہے، اگر کشیدگی کی بات کرنی ہے تو اس وقت جائیں دیکھیں میڈیا پر، پولیس نے قومی اسمبلی کو گھیرا ہوا ہے، باہر سے نہیں، باہر تو پولیس ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، قومی اسمبلی کے اندر سے، قومی اسمبلی کی لابیاں جو ہوتی ہیں وہاں پہ اندر پولیس ہی پولیس ہے، اور اب پتہ نہیں کہ کس قاعدے کے تحت، کس ضابطے کے تحت، کس اجازت سے وہاں پہ یہ ہیں، کیونکہ آج پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایز کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں اور انہوں نے آج اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے، شاید ان کی شرکت کے سلسلے میں اتنی بڑی تعداد ہے، پولیس کی تعداد ہے، حالانکہ پارلیمنٹ کی تو اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو پولیس کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ بہرحال کشیدگی آخری حدوں کو چھو رہی ہے اور یہ ایڈونچر پاکستان کو کسی اور طرف ہی لے جائے گا، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ ہو چکا ہے، اب جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی کمپنی پوری کرنے جا رہی ہے۔ پھر آج ایک اور خبر سن لیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی عمر سلطان کے حوالے سے، جو عمران خان کے سیکیورٹی انچارج تھے، ان کی بازیابی کے حوالے سے۔ وہاں پہ عامر فاروق نے کہا کہ ہر سیکٹر سے بندہ اٹھایا جاتا ہے، آئی جی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسلام آباد میں چوریاں ڈکیتیاں اور بڑھ رہی ہیں، اغوا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ پولیس جرائم کنٹرول نہیں کر پا رہی بلکہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر اسلام آباد کی پولیس قبضہ کروانے میں ہے، کہ مختلف جگہوں پہ قبضے کروا رہی ہے، یعنی جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس کے اندر پولیس سہولت کاری کر رہی ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروا رہی ہے، اغوا کروا رہے ہیں لوگ، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، تو یہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، جس کا جھکاؤ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ دوسری طرف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت کے اندر آج سماعت ہوئی، عمران خان کو جو ممکنہ طور پر ملٹری حراست میں لیا جا سکتا ہے، ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، تو درخواست پر اعتراضات لگے تھے، آج اعتراضات کے ساتھ ہی سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وہ اعتراضات دور کیے اور بتایا کہ عمران خان کو فوجی حراست میں دیا جا سکتا ہے۔ عزیز بھنڈاری نے یہ بتایا، جو عمران خان کے وکیل ہیں۔ تو جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ یہ سیاست ہے، اور پھر بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے جس کے اندر کہا گیا کہ ملٹری حراست ہو سکتی ہے۔ تو میاں گل حسن نے کہا کہ یہ بھی سیاست ہے، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ تو وکیل نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں، آپ اپنے آرڈر میں لکھ دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاست کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ ہم سیاست سے کوسوں میل دور ہیں، عدالت لکھ کر دے دے کہ آئی ایس پی آر اور فوج سیاست کر رہے ہیں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ دیکھیں 16 ستمبر تک نوٹس جاری کر رہے ہیں اٹارنی جنرل کو کہ وہ اس عدالت کو مطمئن کرے کہ عمران خان تو ایک سویلین ہے، اور سویلین کا تو فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدالت بھی اس پر پریشان ہے اور درخواست گزار بھی کہ کیسے ایک سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے، اور ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ آرڈر لے کر آ گئے کہ عمران خان کو فوج نے حراست میں لے لیا ہے یا انہیں سزا دے دیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، تو لہٰذا 16 ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ اس حوالے سے مطمئن کریں، حتمی بتائیں کہ عمران خان کو فوجی حراست میں دینا ہے یا نہیں دینا، وفاقی حکومت کا اور ریاست کا اس پر کیا موقف ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر سن لیں، پاکستان میں ایکس یعنی ٹویٹر بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر وزارت داخلہ کی جانب سے کہ جو نوٹیفیکیشن تھا ٹویٹر بند کرنے والا، وہ 7-8 ماہ کے بعد اب پاکستان میں ٹویٹر بتایا گیا ہے کہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی نے جو توشہ خانہ 2 کیس ختم ہوا تھا اور احتساب عدالت کے جج نے کیس ریفر کیا تھا اسپیشل جج سینٹرل کو، تو اسپیشل جج سینٹرل تھے نہیں، تو جو دوسرے جج ہیں ہمایوں دلاور، انہوں نے سماعت کی، انہوں نے 16 ستمبر تک سماعت ملتوی کی اور کہا کہ وہ جج صاحب آئیں گے تو وہ کیس سن لیں گے، میں یہ کیس نہیں سنوں گا، لہٰذا اس کے اندر جلدی سماعت کے لیے، جلدی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر کی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
اس کیس کو بھی مہینوں لٹکایا جائے، لہٰذا اس پر جلدی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بنی ہے، آج ہمارے تمام اراکین شرکت کریں گے اور جو گرفتار ہوئے تھے، جن کا پروڈکشن نکل آئے تھے، ہمارے ایم این اوز سعد اللہ بلوچ کو گھر سے اٹھایا گیا، آج اسپیکر کے سامنے معاملات اٹھاؤں گا، کوشش کریں گے تناؤ کم ہو، سختیاں کم ہوں، حالات بہتری کی طرف آئیں۔ لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے بلکہ حالات مزید کشیدگی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔